اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ماہ ربیع الثانی کی فضیلت، اہمیت اور اس مہینے کی پہلی، 15ویں اور 29ویں شب کے خاص نوافل اور بہت ہی مجرب وظیفہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ماہ ربیع الثانی اسلامی ہجری سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس ماہ مبارک میں لاتعداد واقعات رونما ہوئے۔ ماہ ربیع الثانی 16 ہجری میں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عراق کے مشہور شہر بصرہ کی بنیاد رکھی گئی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پہلا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس مہینے میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں سیلاب سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا اور سلطان مراد کی نگرانی میں شاندار انداز سے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا اور اس تعمیر کے مکمل ہونے پر ہزاروں بکروں کا صدقہ پیش کیا گیا۔ اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضور شہنشاہ بغداد محی الدین غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 11ویں شریف کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہر نئے ماہ کی آغاز میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کیے جانے چاہئیں۔ اس ماہ کی پہلی، 15ویں اور 29ویں شب کے بہت ہی خاص قسم کے نوافل میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ اپنی ہر قسم کی مشکل اور پریشانی اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ربیع الثانی کی پہلی، 15ویں اور 29ویں شب کو آپ نے یہ وظیفہ، یہ نوافل، یہ حاجت کی جو نماز ہے یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنی ہے۔ سارا سال گھر میں خیر و برکت کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے اور اپنی لاکھوں حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ جو حاجت کی نماز ہے یہ ضرور پڑھیں۔ آپ یہ اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی شادی کے لیے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اچھی نوکری کے لیے، رزق میں وسعت اور برکت کے لیے بہت ہی یہ مجرب ہے اور بہت ہی خاص قسم کے نوافل ہیں جو آپ نے اس ماہ مبارک کی پہلی، 15ویں اور 29ویں شب کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کر لینے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل آپ نے اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے تو اللہ اس انسان کے 1000 گناہ معاف فرمائے گا، 1000 نیکیاں اسے عطا فرمائے گا جو انسان یہ عمل کرے گا۔ اللہ پاک پورا سال تکالیف اور ہر قسم کے مسائل سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت سے ہماری تمام تر حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس خاص عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔